عدیل صاحب، آج جو سپریم کورٹ کی کارروائی تھی اس میں سب سے پہلے تو عدالت نے جو ایک خبریں اور ایک تصادم کی سی صورتحال تھی سپریم کورٹ کے باہر سے، وہ انہوں نے کلیریفائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز کے درمیان بہت برادرلی ریلیشنز ہیں اور اچھے تعلقات ہیں، کچھ ایشوز کے اوپر اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم کل اور پرسوں کے دن میں میٹنگز کر کے اس کو حل کر لیں گے، یہ انہوں نے وضاحت کی۔ اس کے بعد پاکستان بار کونسل نے بھی کہا کہ آپ یا تو فل کورٹ بنا دیں یا پھر آپ فل کورٹ اجلاس بلا کر ان تمام جو مسائل ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان کو حل کر لیں۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت تاخیر سے یہ انٹروین کیا ہے بٹ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل کو عدالت نے کہا کہ آپ دلائل شروع کر دیں، ہم نے اس کیس کو ختم کرنا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ہماری ایک بار پھر عدالت سے یہ استدعا ہے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ کی اس درخواست کو ہم کنسیڈر کریں گے، آپ اپنے دلائل جاری رکھیں۔ اس کے بعد عرفان قادر آئے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے میں دلائل دینا چاہتا ہوں۔ تو عدالت نے کہا کہ وہ دلائل تو دے چکے ہیں، آپ کے بعد میں ہم سنیں گے۔ حکومت مسلسل فنڈز کے حوالے سے جواز پیش کر رہی ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، بجٹ خسارے کی بات کر رہے ہیں، لیکن عدالت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا یہ تمام جو عذر پیش کیے جا رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تسلیم ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، عدالت یہی سوال کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان دو بنیادوں کے اوپر الیکشنز کو ملتوی کیا، پہلا ہے مالی وسائل کا اور دوسرا ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ عدالت نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی نہ کوئی پیمانہ تو سیٹ کرنا ہوگا کہ کب یہ مسائل ہوں گے تو الیکشن ملتوی ہوں گے اور کب یہ مسائل نہیں ہوں گے تو الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مالی مسائل یہ ہیں کہ ہمیں اس وقت 1157 ارب روپے کا جو ہے وہ خسارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہیں، لہٰذا ہم انتخابات کے لیے فنڈز نہیں دے سکتے۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اتنے بڑے خزانے سے 20 ارب روپے 0.002% بنتے ہیں، اتنے بڑے مسئلے کے حل کے لیے آپ صرف یہ رقم جاری نہیں کر سکتے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آپ ان سارے حالات کا جائزہ لیں، یہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے۔ دوسرا، لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن عدالت نے کہا کہ عامر، ڈائیلاگ کے حوالے سے بہت بڑی آفر تھی اور اس میں عدالت نے یہ بھی آپشن رکھا، ہم انتظار کر لیتے ہیں، بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں، ورنہ پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کو اس طرح اناٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے، لیکن حکومت اس جانب آنے کو تیار نظر نہیں آتی۔ جی بالکل، اٹارنی جنرل نے آج کی تمام تر جو کارروائی تھی اس میں بار بار پہلے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ اختلافی نوٹ آئے ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر انہوں نے کہا کہ وہ کچھ ججز نے ریکیوز کیا اس کو دیکھ لیں، پھر انہوں نے کہا کہ وہ بینچز کی تشکیل کے اوپر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے اس کو دیکھ لیں۔ عدالت نے ان تمام چیزوں کو اوور رول کیا اور یہ کہا کہ آپ قانون کی بات کریں، آپ جو انتظامی مسائل ہیں ان کے اوپر بات نہ کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حکومت بار بار یہ چاہ رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عدالت اس سماعت کو ملتوی کر دے اور جو اہم جو بنیادی سوال ہے جو ان پورے کیس کے اندر جو اٹھایا گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن تاخیر کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، کیا انتخابات 90 روز کے بعد یا ایک لمبے عرصے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں، نہیں، اس سوال کے جواب میں اٹارنی جنرل نہیں آ رہے تھے۔ تو عدالت نے پھر انہیں بار بار یہ کہا کہ آپ اس سوال کے اوپر آئیں۔ عدالت نے بہت ان معاملات کو اندرونی معاملہ قرار دیا۔ چیف جسٹس صاحب کو اس پر بڑی تشویش تھی کہ کس طرح یہ اندرونی معاملات پبلک میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ، کچھ جماعتیں کس طرح جج صاحبان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ تو عدالت خود اس کو ہینڈل کرے گی، اس معاملے کو بہرحال عدالت نے اس سے الگ کر دیا ہے کہ یہ اب آپ کا معاملہ نہیں ہے، انتخابات کے معاملے پہ آنا ہوگا۔ جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا بارہا کہ یہ ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں، آپ کو بینگ سینئر آفیسر آف دا کورٹ آپ کو یہ بات تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کہ اگر کوئی بینچز کی تشکیل یا اس معاملے کے اوپر کوئی اگر اندرونی کچھ مسائل ہیں بھی تو آپ کو صرف قانون کی بات کرنی چاہیے کیونکہ عدالت آپ سے قانونی سوال کر رہی ہے، سو آپ کو ان ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو چیف جسٹس پھر بہت برہم ہو گئے، انہوں نے پھر وہ جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ کچھ جماعتیں یا کچھ فریقین ایسے ہیں جو ججز کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور ججز کے اوپر بات کی جاتی ہے، قانون کی بات کرنے کے بجائے ججز پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ہمارے بردر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر 2 سال تک ان کا ٹرائل کیا جاتا رہا، الزامات لگتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے سیاسی مسائل کے لیے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے عدالتوں پر اور ججز پر الزامات لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو اپنے بینچ میں شامل اس لیے کیا تھا تاکہ میں پیغام دے سکوں کہ آپ
صرف قانون کی بات کریں، آپ یہ ججز کی آڈیوز آنا اور اس طرح کے ایشوز کے ساتھ کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا جوڈیشری کو. یہ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جج نے اپنی سروس سے استعفیٰ دے دیا، ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے. تو انہوں نے کہا اقبال حمید الرحمان جیسے لائق جج نے اس بات پہ استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کہ مجھے شو کاز نوٹس ہو گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں. اس پر بالکل ابدیدہ ہو گئے چیف جسٹس آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز پر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق ان کا جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے جج کے اوپر جب الزامات لگے 2 سال تک انہوں نے ٹرائل بھگتا اور ہم نے پھر ان کا فیصلہ بھی تحریر کیا بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ. عامر، ابھی فاروق ایش نائک نے آنا ہے، اکرم شیخ نے آنا ہے، عرفان قادر بڑے جارحانہ موڈ میں لگ رہے تھے. جس طرح کے عرفان قادر صاحب کی ایک پہچان ہے، بڑے اگریسو انداز میں وہ کیس کو لے کر چلتے ہیں جب روشٹم پہ آتے ہیں. تو کیا اس معاملے کو تو عدالت ڈائریکشن تو بہت سی چیزیں واضح کر چکی ہے، لیکن جو حکومت کی حکمت عملی نظر آتی ہے ڈیلائنگ ٹیکٹکس کے حوالے سے اور اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے کہ اس معاملے کو التوا کا شکار کیا جائے، لیکن جج صاحب اس کی اجازت دیتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیے 3 مرتبہ کوشش کی عرفان قادر صاحب نے مداخلت کر کے روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے دلائل سنیں. تو عدالت نے کہا کہ آپ کے دلائل آپ کے نمبر پر سنے جائیں گے، آپ بار بار کورٹ کو ڈسٹرب نہ کریں. 5 مرتبہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر انہوں نے بار بار کہا کہ سر میری پھر استدعا ہے کہ فل کورٹ بنا دیں. انہوں نے تھوڑے سے دلائل دیے، پھر کہا فل کورٹ بنا دیں. اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا دیکھیے آپ بہت سینئر لا آفیسر ہیں، آپ ایک بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی فریق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی کا بینچ بنا دیں اور میری مرضی میں اس جج کو اس کو شامل کریں اس کو نہ کریں. اور آپ حکومت کی طرف سے یہ کیسے درخواست کر سکتے ہیں یا کیسے آپ ایک ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ حکومت کی مرضی کا بینچ بنا دیا جائے؟ کیا آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس پر کافی جھاڑ پلا دی جسٹس منیب اختر نے اٹارنی جنرل کو اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسے نہ کریں، یہ غلط روایات سیٹ ہو جائیں گی کہ آپ اپنی مرضی کا بینچ چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے نتائج چاہتے ہیں. اس کے بعد اٹارنی جنرل نے جب یہ 5 مرتبہ استدعا کی تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ دیکھیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم اس کو پروسیڈ کریں گے اور ابھی اگر ہم نے فل کورٹ بنایا تو ہمیں 0 سے پروسیڈنگز کرنی پڑیں گی. ہم پچھلے 5 دن سے اس مقدمے کو سن رہے ہیں اور اب یہ مقدمہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور قانون بڑا واضح ہے، آئین بڑا واضح ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں اور اگر 90 روز میں نہیں ہونے تو پھر اس کے بعد کم سے کم وقت میں ہونے ہیں. یہ بات ہوتی ہے، حکومت یہ مان لیتی ہے، تو جس طرح عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ اگست میں تو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی، تو کوئی درمیانی رستہ پھر کیا نکلے گا کہ انتخابات ٹھیک ہے 30 اپریل کو بھی نہ ہو، کچھ آگے چلے جائیں تو ون ون سچویشن بن جائے سب کے لیے؟ جی دیکھیے عدالت نے بار بار یہ کہا کہ دیکھیے ہماری پہلی کوشش تو یہ تھی کہ فریقین آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بار بار کوشش کے باوجود نہ فریقین نے بیٹھے اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی بھی نہیں کروائی گئی. بہت شکریہ. اور عامر سید عباسی بھی آپ کے ساتھ